بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ول لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ،
تمہارا رب وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اس نے اس پوری دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو رشتہ داریوں کے بارے میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رشتہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ تم پر رقیب کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اسلام محض چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل دین ہے، اور جس نے زندگی کے ہر شعبہ اور ہر موڑ پر اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اتنا عظیم المرتبت دین، اتنا کامل اکمل دین ہے کہ ہمیں بیت الخلاء میں جانے تک کا طریقہ بتایا گیا ہے، بیت الخلاء کے اندر بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلنے تک کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اتنی باریک اور چھوٹی باتیں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں۔ تو جب اتنا عظیم الشان اور عظیم المرتبت اور کوئی کمی نہ چھوڑنے والا دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر وہ ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، بالخصوص دین ہماری رہنمائی کرتا ہے دنیا میں رہن سہن کی، کیسے رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پرایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے کزنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ماموں اور پھپھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام بتاتا ہے، یہ دین بتاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اعلیٰ تعلیمات پیش کی ہیں، خدا کی قسم قیامت تک آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا بدل کوئی نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہزار بندوں کے اقوال زیری ہوں، بڑی بڑی باتیں ہوں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی عظمت اور ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ بہت بڑی بات آپ چند جملوں میں کہہ دیتے تھے، چند جملوں میں، 2-3 لفظوں میں اللہ کے رسول جو بات کہہ دیتے تھے نا، ایسا بڑا سمندر بھی جو ہے نا وہ ان 2-3 باتوں میں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اوتیت خمسن، مجھے اللہ پاک نے 5 ایسی صفات عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ نہیں عطا فرمائی، اور ان میں سے آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے سارے کلاموں کا مختصر اور ایسے کہہ لیں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا اللہ پاک نے مجھے ملکہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا مکافات کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ مکافات کا کیا مطلب؟ کہ اگر تمہارے ساتھ تمہارے بھائی، تمہارے چچا زاد، تمہارے پھپھی زاد، تمہارے ماموں زاد، اگر وہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، فون پر رابطہ رکھتے ہیں، آن جان ہے، غمی خوشی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہم بھی کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے
تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو ہمیں 2 سال ہو گئے کبھی انہوں نے ہمیں بلایا تک نہیں ہے، 2 سال ہو گئے انہوں نے تو ہماری طرف کبھی دیکھا تک نہیں ہے، کبھی ہمارا حال تک نہیں پوچھا ہے، تو ہم کیوں پوچھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے کہ وہ تمہارا حال تک نہ پوچھے اور تم پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو ملاؤ، ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کرو، اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی بیت گئی ہے اپنوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہوئے، اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، میرے اپنے جتنے ہیں، میرے چچا ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، میرے تائے ہیں، میرے تارے زاد بھائی ہیں، میرے ماموں ہیں ان کے بھائی ہیں، میرے اپنے سکے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، یا رسول اللہ وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ برائی سلوک کرتے ہیں، میرے بارے میں برائی سوچتے ہیں، میرے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، جبکہ میں تو ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او آنے والے، اگر تو واقعی سچ کہہ رہا ہے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو ہمیشہ تیرا مددگار رہتا ہے۔ اللہ، ہمیشہ تیرا فرشتہ مددگار رہتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے تیری نصرت و تائید ہوتی رہتی ہے، تو یہ کام نہ چھوڑنا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا الا ادلکم علی اکرم الاخلاق الدنیا والآخرہ، میں تمہیں بتاؤں دنیا کا سب سے اعلیٰ اخلاق کیا ہے، سب سے اونچے درجے کا اخلاق پتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سل من قطعک واعط من حرمک واعفو عمن ظلمک۔ اللہ، یہ میرے پورے جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ سرکار یہ فرمان ہے، یہ ذرا غور سے سننا۔ فرمایا سلمن قطعک، جو رشتہ دار تجھ سے کٹنا چاہے، جو بھائی کاٹنا چاہے، جو کزن کاٹنا چاہے، جو چچا زاد کاٹنا چاہے، جو پھپھی زاد تجھ سے کٹنا چاہے، سال تو اس کو ملا، اس کے ساتھ مل، اس کی غمی میں اس کی خوشی میں شریک ہو، اس کے حال احوال پوچھتا رہو، اس کے دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تجھے محروم رکھنا چاہتا ہے، آتے اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کو دے۔ وَاعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ، تجھ پر زیادتی کرتا ہے، تجھ پر زیادتی کرتا ہے، وَاعْفُ، تو اس زیادتی کو وَاعْفُ، معاف کر دے، درگزر کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصہ پی جانے والے، حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو بچھاڑ دے، آپ کہتے ہو یہ پہلوان ہے، وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ بڑا غصہ آیا، اس نے ایسی بات کہی بھائی نے کہ اندر چیر کے رکھ دیا، دل توڑ کے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود پی گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پی جانے والے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ، سمجھ آئی ہے؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ، اللہ ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ یحب، محبت کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ، معاف کرنے والوں کو وَاللَّهُ يُحِبُّ، اللہ غصہ پی جانے والوں کو وَاللَّهُ
युहिब्बु, अल्लाह मोहब्बत करता है। ये बहुत बड़ा अमल है मेरे भाइयों। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, नहीं नहीं तुझे पता नहीं मेरा, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। है नहीं 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 नहीं, पत्थर से जवाब देने की जरूरत नहीं। ईंट मारता है, सहजा क्या कर जा, सहजा दर गुजर कर जा, पी जा, अल्लाह ताला तुझे इंशाअल्लाह बुलंदियां अता फरमाएगा। रसूल पाक ने कसम उठा के कहा, वमा ज़ादल्लाहु बिअब्दिन अफ़वन इल्ला इज़्ज़ा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जो किसी को माफ़ कर देता है, अल्लाह माफ़ करने वाले की इज्जत को चार चांद लगा देता है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये बड़ा नाजुक मामला है। रिश्तेदारी के मामलात ऐसे ख़तरनाक हैं। बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े हाजी, तहज्जुद गुजार, कुरान की तिलावतें करने वाले, अल्लाह का जिक्र और फिक्र में हमेशा मुस्तगरक रहने वाले, लेकिन उनके रिश्तेदारों के मामलात, उनके रिश्तेदारी के मामलात देखो तो बिल्कुल सिफर बट्टा सिफर। कोई रिश्तेदार उन पर राजी नहीं और किसी रिश्तेदार से उनका ताल्लुक नहीं। सगे भाई भाई आपस में बोलते नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हमें ये बात समझाई है। अल्लाह फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। अल्लाह से डर जाओ। अल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, तसालूना, तुम सवाल करते हो, बिही वल अरहाम, उसी के नाम पर रिश्तेदारियों का। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। रिश्तेदारियों के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन सवाल भी करेगा, और अल्लाह ताला दुनिया में तुम पर रिश्तेदारियों के मुतल्लिक़ रक़ीब की नज़र से तुम पर देख रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, तेरे और मेरे आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। रिश्तेदारी काटने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। फिर नबी पाक ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, तीन बंदे जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। आपने फरमाया, अल मन्नानो वल आको व मुदमिनुल खमारी। नबी पाक ने फरमाया, नंबर एक, किसी अपने रिश्तेदार पर, भाई पर, अपने चचाजाद पर, अपने फूफीजाद पर कोई एहसान करके उस एहसान को जतलाने वाला, उस एहसान को जतलाना नहीं। भाई नेकी करनी है अल्लाह को राजी करने के लिए, इसलिए नहीं करनी कि कल को ये मेरे काम आएगा या ये मेरा शुक्रिया अदा करेगा। ला नुरीदो मिनकुम जज़ान वला शुकूरा। ना ही हम तुमसे इरादा रखते हैं किसी बदले का, और ना ही किसका इरादा रखते हैं, शुक्रिया का। इसलिए नहीं कि मेरा भाई शुक्रिया अदा करे, इसलिए नेकी नहीं करनी कि मेरा कज़न मेरा शुक्रिया अदा करे, सिर्फ इसलिए करनी है कि मेरा मौला मुझ पे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए किसी के साथ भलाई करनी है। और अगर आपने एहसान जतला दिया तो समझ लो कीती कराई खू जा पई, कोई फायदा नहीं नेकी करने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िकु मालहू रियाअन नास। ऐ ईमान वालो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, अपना किया हुआ सदका कभी ज़ाया न करना, अपनी की हुई नेकी कभी ज़ाया न करना। बिलमन्नी, एहसान जता के, वल अज़ा, और तकलीफ दे के, कल्लज़ी युनफ़िकु मालहू रियाअन नास,
اس کی طرح کہ جو اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرے اس کو بھی کچھ نہیں ملتا، اور جو نیکی کر کے جتلا دے اس کو بھی کچھ نہیں ملتا، اس کی بھی نیکی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منان کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ دوسرا حضور نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا حضور نے فرمایا مدمن الخمری، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، شراب پینے والا۔ جو اس دنیا میں شراب پیے گا وہ جنت کی شراب طہور کو نہیں پا سکے گا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا لا ينزل الرحمت علی قوم، کسی قوم پر، اس قوم پر کبھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، فیہم، جن میں قاطع الرحم، جن میں رشتہ داری کا کاٹنے والا موجود ہو، اس قوم پر اللہ تعالی کی طرف سے کبھی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ایک صحابی آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے، اس دنیا کے معاملات سے میں دیکھ رہا ہوں جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، جتنے بڑے عہدے پر ہے، جتنے زیادہ مال و منال والا ہے، لیکن آخر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ مالکہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہو گیا اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ چار باتیں حضور نے جنت کے امیدوار کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا چار کاموں پر عمل کر لے، جنت تیرے بالکل قریب ہو جائے گی، مرنے کے فوراً بعد جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوں گے۔ نمبر ایک، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر دو، نمازیں پڑھتے رہنا، نماز میں کبھی سستی نہ کرنا۔ نمبر تین، سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے رہنا۔ اور نمبر چار آپ نے فرمایا تصل الرحم، اپنی رشتہ داری کو ملاتے رہنا، رشتہ داریوں کو ملاتے رہنا۔ اپنے چاچاؤں کو فون کر کے پوچھ لیا کرو، کبھی اپنے کزن کو فون کر کے حال پوچھ لیا، کبھی ان کے پاس چلے گئے، تحفے لے کے چلے گئے، فروٹ لے کے چلے گئے، کیک لے کے چلے گئے، مٹھائی لے کے چلے گئے، کبھی ایسا ہوا ان کو گھر میں دعوت پر مدعو کر لیا۔ ایسی خوشک زندگی کا کیا فائدہ جس میں رشتہ داریاں نہ آپس میں ملائی گئی ہوں، بھائی بھائی نہیں سال سال بولتے، بھائی بھائی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایسی مصروف زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں میرے محترم بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، آپ نے اپنا پہلا پڑاؤ قباء میں کیا، مسجد قباء کی وہاں پر آپ نے بنیاد رکھی۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی مسجد اس دنیا میں اسلام کے بعد جو بنائی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آ کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ یثرب میں رہتے تھے، حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے۔ پہلا پڑاؤ آپ سرکار نے قباء میں
قبا کے محلے میں آپ جلوہ افروز ہوئے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا تورات اور انجیل میں آپ کے تذکرے پڑے ہیں، آج ذرا دیکھ کے آتا ہوں کہ کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی بشارتیں تورات اور انجیل میں دی گئی ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے گدھے پر سوار ہوا اور مدینہ سے مسجد نبوی سے مدینہ سے 2 کلومیٹر دور مسجد قباء میں گدھے پر سوار ہو کر جب وہاں پہنچا تو آپ سرکار جلوہ فروز تھے اور آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا چادر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں میں نے منظر دیکھا کہ چند صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب میری پہلی نظر آپ سرکار کے چہرے انور پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہو گئی، اب میں بھی ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول درس ارشاد فرما رہے تھے، مدینے میں آنے کے بعد پہلا درس رسول پاک کا ایک یہودی عالم سن رہا ہے، یہ درس سن کے وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں بات کرنے بات ہو خدا کی اور کرنے والے زبان ہو محمد مصطفیٰ کی، پھر مٹھاس کیسی ہوگی، پھر چاشنی اور لذت کیسی ہوگی۔ رسول پاک فرما رہے تھے، عبداللہ فرماتے ہیں حضور فرما رہے تھے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا عَلَى الصِّيَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ ترجمہ کیے دیتا ہوں لیکن اس لیے تاکہ آپ کے دل و دماغ میں سرکار کا یہ فرمان بیٹھ جائے۔ میرے محترم بھائیو یاد کر لو، اچھی طرح دلوں میں بٹھا لو، حضور کا مدینے کا پہلا خطاب اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے جس طرح عمل کیا صحابہ کرام نے۔ اللہ صحابہ نے ایسا حضور کی باتوں پر عمل کیا، اللہ پاک نے صحابہ کو ہمارے لیے معیار بنا دیا، معیار۔ مالک قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان میرے نبی کے یاروں کے ایمان جیسا ہے، میرے نبی کے وفاداروں کے ایمان جیسا ہے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، سمجھ لو کہ تم ہدایت پر چل رہے ہو۔ اپنے ایمان کی پرکھ کرنی ہو، اپنے ایمان کو جانچنا ہو تو کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی بلال کا ایمان ہے، کسوٹی عمار کا ایمان ہے، کسوٹی ابو بکر کی محبت ہے، اللہ کسوٹی حضرت عمر کی محبت ہے۔ میرے محترم بھائیوں انہوں نے حضور کی باتوں پر عمل کیا، اللہ پاک نے اتنی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے تو وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے کوسوں دور جا چکے ہیں، ہم نے اسلام کو بس نام ہی رہ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا لا یبغی من الاسلام الا اسمہ، اسلام سوائے نام کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن مسجدیں بے آباد ہوں گی۔ حضور نے فرمایا علماءہم شرار خلق اللہ تحت حدیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے علماء بدترین ہوں گے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی بجائے اپنے اپنے فرقے، اپنی اپنی جماعت، اپنی تنظیم اور اپنی انجمن کو پکا اور مضبوط کرنے کی باتیں کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا درس ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا افشوا السلام
اے میرے ساتھیوں سلام کو عام کر دو۔ اور پھر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بازار میں نکل جاتا اور بازار میں نکل کر کا مقصد کیا ہوتا؟ نہ کچھ خریدنا نہ کچھ بیچنا، بس اس لیے کہ نیکیاں اکٹھی کرنی۔ حضور نے فرمایا السلام علیکم کہو تو 10 نیکیاں، ورحمت اللہ کہو تو 10 نیکیاں، وبرکاتہ کہو تو 10 نیکیاں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا تو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30 نیکیاں مل گئیں۔ اللہ اکبر، کتنا آسان معاملہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج تو ہم نے سلام کا بھی مذاق بنا دیا۔ ابھی سلام کہنے کی بجائے فون اٹھاتے ہی سب سے کہتے ہیں ہیلو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیلو ہیلو۔ ہیلو کا کیا مطلب ہے؟ ہیل جہنم کو کہتے ہیں۔ ہیلو اے جہنمی بتا، ہیلو نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ ساری مسجد بول کے مجھے بتائے گی؟ میں چاہتا ہوں آپ کی زبان پر پک جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو نہیں کہنا، اور یہ بھی نہیں کہنا السلام علیکم باجی کی کہنا السلام علیکم۔ السلام علیکم، السلام علیکم کا ترجمہ پتہ کی بات ہے؟ تجھ پر موت ہو۔ السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ تجھ پر موت ہو۔ یہ تو بد دعا دے رہے ہو، دعا دینے کی بجائے۔ السلام علیکم کا کیا ترجمہ ہے؟ خدا تجھے سلامت رکھے اور تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتیوں کا نزول ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتوں کا نزول ہو۔ یہ تو اتنی عظیم الشان دعا ہے، اور مالک نے قرآن میں اس کے لیے اسپیشل حکم دیا ہے اِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ ایک لفظ کا ترجمہ، اذا حییتم، جب تمہیں سلام کہا جائے، بتحیۃ، سلام کہا جانا، فردو، تم لوٹایا کرو، واپس اس کو سلام دیا کرو، بے احسن منہا، اس سے بھی اچھا، اس سے بھی اچھا۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، او مثلہا، یا اسی جیسا، کم از کم اسی جیسا لوٹا دو۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہتا ہے سناؤ باجی اور سناؤ۔ یہ کوئی بات ہے یار؟ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مسجد میں جب داخل ہوتے تھے تو اونچی آواز سے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سارے نمازی نماز میں کہتے تھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رکوع میں گئے ہوئے تب بھی کہتے وعلیکم السلام، سجدے میں گئے ہوئے سارے نمازی کہتے وعلیکم السلام۔ بعد میں نبی پاک نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں ہو نا تو سلام کوئی کہے تو جواب صرف ایسے ہی دے دینا ہے۔ ادھر ویکھو یار، صرف ایسے جواب دے دینا، ایسے، انشاءاللہ آپ کی طرف سے سلام کا جواب ہو جائے گا۔ افشوا السلام بینکم، اللہ کے نبی نے فرمایا سلام عام کر دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، بھوکھوں کو کھانا کھلایا کرو، مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو، اپنے محلے داروں کی کبھی کبھی دعوت کر لیا کرو، مولویوں کی کبھی کبھی ہو نہ بولے ہو، کبھی کبھی دعوت کر لیا کرو، کبھی دعوت پر مدعو کر لیا کرو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے محلے داروں کو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو مہمان آتا ہے کھانا کھا کے جاتا ہے وہ آپ کا کچھ نہیں کھاتا، وہ اپنا نصیب کھا کے جاتا ہے، اور جو اس کے نصیب میں ہے وہ تو وہ کھا گیا، لیکن گھر سے جاتے جاتے آپ پر آنے
آنے والی بلائیں اور مصیبتیں ٹال کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کیا کرے، مہمان نوازی کیا کرے۔ کہاں یاد آ گئے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ، مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کی قسم مہمان دسترخوان پر ہو، کھانے میں ساتھ ہو، اللہ برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مہمان آ جائے، ماتھے پر تیوری چڑھ گئی ہے، ایک دن رہ لے، 2 دن رہ لے، اوے 3 دن والا تے ہن کام ہی مک گیا۔ پہلے شادی بیاہ پر چلو 2-3 دن گھر میں رہ لیتے تھے مہمان، بہن بھائی، چچا زاد، مامو زاد، اب تو گھر کا دروازہ بھی نہیں دیکھا جاتا، گھر کا دروازہ بھی نہیں دکھاتے۔ اتھوں ہی آؤ سدھے کتھے آؤ میرج ہال وچ، تے میرج ہال چوں سدھے نکلو تے اپنے گھر جاؤ، ادھر گھر نہیں آنا۔ اللہ کیسا یار! اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ میرے جو مقتدی ہیں جامعہ نظیریہ میں جمعے پڑھنے والے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے نکاح بیٹیوں کے، بیٹوں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے مسجدوں میں کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں کریں گے؟ مسجدوں میں۔ رسول پاک نے فرمایا آپ کا حکم ہے کہ مسجد میں نکاح کرو اور اس کا اعلان کرو۔ لیکن کس قدر افسوس ہے کہ ہم مولویوں کو 2 گھنٹے پہلے ہی بلا کے ادھر بٹھا چھوڑتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے ہی بیٹھ، آ جاؤ جی، آ گئی ہے برات۔ وہ بیچارہ ادھر بیٹھا ہے پریشان کہ یار اب پتہ نہیں کب برات آئے گی، کب جان چھوٹے گی۔ اور پھر کیا کیا بتاؤں، میرج ہال کی ساری خرابیاں وہ بھی ہمیں پھر سہنا پڑتی ہیں۔ کیا کریں، اب ہمارے حاجی صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، میرے مقتدی ہیں، جانا تو پڑے گا۔ تو اب کیا کریں میرے محترم بھائیوں؟ اس لیے کھانے کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، گھر میں مہمان نوازی کیا کرو، گھر میں رشتہ داروں کو بلایا کرو، اور بالخصوص چھٹیاں ہوئی ہیں اپنی بہنوں کو بلا لیا کرو گھر میں۔ بہن انشاءاللہ آپ کے گھر میں کھانا کھائے گی، بہن کے بچے آپ کے گھر میں کھانا کھائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ 4-5 دن بہن کو اپنے گھر میں رکھو، اپنی بیوی کو سمجھاؤ خدا کی بندی یہ میری بہن ہے، اس کے ساتھ میرے خون کا رشتہ ہے، اس لیے اس کی خدمت کرنی ہے، یہ مہمان ہے۔ اللہ اکبر! جب بڑھ کے اس کی خدمت کریں گے، کھانے کھلائیں گے اور اس کی عزت و تکریم کریں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ پاک آپ کی عزتوں کو 4 چاند لگا دے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داری کو ملانے والی بات کیا کرو، توڑنے والی بات نہ کیا کرو۔ اگر کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی ایذا بھی پہنچی ہے، کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے، تو اس سے درگزر کر لیا کرو، اس کو معاف کر دیا کرو، دل میں نہ رکھا کرو، دل میں کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا معاملہ ہو، جب اس کی شادی کا معاملہ ہو، اس کی بیٹی اور بیٹے کی شادی کا معاملہ ہو، یہاں یہ جناب رس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں رسے ہو؟ نہیں، ہم نے نہیں جانا، اس نے فلاں موقع پر پتہ نا ہمیں یہ کہا تھا۔ وہ پرانیاں کھول کے بہ جائیں گے، جب عین شادی کا خوشی کا موقع ہے تو پھر پرانیاں کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ نہ میرے بھائی، اسی وقت ایڈوانس، اسی وقت بالکل نقد معافی۔ کیا معافی؟ جو بھی جس نے زیادتی کی، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اس کو کیا کیا ہے؟ معاف کیا۔ اللہ اکبر!
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل، اگر توجہ کرے ہو میرے وال ویکھو یار، اللہ کی بات ہے، ولا تجعل فی قلوبنا، ولا تجعل اللہ نہ بنا فی قلوبنا ہمارے دل میں غلن کینہ، کیا نہ بنا؟ کینہ نہ بنا، بغض نہ بنا، حسد نہ بنا، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا اغفر لنا اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، انک انت الغفور انک رعوف الرحیم، اللہ تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اس لیے دل میں کینہ نہ رکھو۔ اور میرے بھائیو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ سینہ کینے سے خالی ہو، سینے میں کسی کا بغض نہ ہو، کسی کے متعلق کوئی دشمنی اور کوئی عناد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَضَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں کے سارے کینے اور بغض نکال لیں گے، اخواناً علی سرور متقابلین، اخواناً وہ بھائی بھائی بن کر، علی سرور تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے، اخواناً بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بن کر۔ آج تو بھائی بھائی کا خون پی رہا ہے، بھائی بھائی کا خون سفید ہو گیا ہے، دوسرے کو بلانا نہیں چاہتا ہے، اور چند ٹکوں کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر تو اپنے بھائی سے ناراض ہے کہ فلاں موقع پر اس نے میری مدد نہیں کی تھی، فلاں موقع پر یہ نہیں کیا تھا، اور اے ہو جے پراواں نال اسی انجی چنگے ہاں۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں، اس لیے اپنے آپ میں غور کرو کہ کہیں میں اپنے بھائی سے ناراض ہوں، اپنے چچا زاد اور پھپھی زاد سے ناراض ہوں، اپنے ماموں زاد سے ناراض ہوں، اپنے چاچو سے ناراض ہوں، تو کہیں اس وجہ سے تو جا کے معافی مانگ لو، جا کے کچھ نہیں ہوندا۔ اللہ کی قسم آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جا کے سلام لے لو، جا کے منا لو۔ میں تو اسی لیے اکثر کہتا ہوں تہجد پڑھنی سوکھی، قرآن دی تلاوت کرنی بھی سوکھی، 5 ٹائم نماز پڑھنی بھی سوکھی ہے، لیکن رسے ہوئے رشتہ دار نو، قریبی نو منانا بڑا اوکھا ہے۔ بندے دی انائی نہیں کھلوندی، بندہ کہتا لے میں جا کے مناؤں، میں کیوں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور بھائی اسی کا نام تو صلہ رحمی ہے، اسی کا نام تو کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے، رشتہ داری کو ملانا اسی کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا واصل الارحام، رشتہ داری ملایا کرو، وصلوا والناس نیام۔ مدینے میں آ کے آپ نے پہلا خطاب فرمایا وصلوا والناس نیام، اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت نماز پڑھا کرو۔ بڑا مشکل بھی ہے، بڑا آسان بھی ہے، گرم بسترا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ فجر کی نماز میں جامعہ نظیریہ میں بہت تھوڑے نمازی مسجدیں فارغ پڑی ہیں، فجر کی نماز میں ویلی مسجدیں، رات 12-1 بجے تک کبھی ادھر مٹر گشت ہو رہا ہے، کبھی ادھر پھر رہا ہے، کبھی کھانے کھا رہا ہے، کبھی دعوتوں پہ جا رہا ہے، کبھی روڈ کراس کر رہا ہے، اور کبھی روڈوں کی انسپیکشن کر رہا ہے۔ ویلا سوتا کیوں نہیں؟ اور بے ایمانہ اور بددھیانتا سوتا کیوں نہیں؟ کہتا نیند نہیں آتی۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، پھر بڑی کراری نیند آتی ہے، پھر شیطان تپکی دے کے سلاتا ہے سو جا سو جا، پھر شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے
میں نہیں کہندا، اللہ دے رسول کہندے ہیں کہ جب مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، جب خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے، جب خدا آسمان دنیا پر خود آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود آتا ہے آسمان دنیا پر اور آ کے کہتا ہے حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانی دور کروں۔ یہ تو 12-1 بجے تک جاگتا رہا، اب تو یہ سویا ہوا ہے، اب تو یہ سویا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں سردیاں آئی ہیں تو آپ کو کہنا شروع ہو گیا ہوں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ سردیاں تو ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، تحفہ۔ اتنی لمبی رات، 13-14 گھنٹے کی رات ہے، عشاء پڑھ کے سو جائیں، عشاء پڑھ کے تو انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے گا، 4:30-5 بجے آنکھ کھل جائے گی، انشاءاللہ اللہ تہجد کی توفیق دے دے گا۔ تو جے اج بھی دسمبر وچ بھی کسی نے تہجد شروع نہیں کی تھی، پھر تہاڈی قسمت چ تہجد نہیں ہے، پھر نہیں تہاڈے نصیبے وچ تہجد۔ اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی تہجد شروع نہیں کی، اور اتنے چھوٹے دن ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھا۔ انشاءاللہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے نا؟ بول دے نہیں؟ اور کوئی بھوک نہیں لگتی یار، کیوں ڈرتے پے ہو یار؟ کوئی بھوک نہیں لگتی، صبح کھا لو شام تک کوئی بھوک لگتی ہے؟ ویسے ہی میری تو روٹین ہی ہے، صبح کھاتا ہوں شام کو کھاتا ہوں، تو جب بھائی روزہ رکھ لیں تو کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سردیاں تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ انشاءاللہ میرے سارے مقتدی مرد اور عورتیں تہجد کا اہتمام کریں گے، عشاء کے فوراً بعد سوئیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا، حدیث میں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول عشاء کے بعد باتیں کرنا کیا کرتے تھے؟ ناپسند کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ LCD بڑی لگائی ہوئی ہے اور ریموٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جیوں جھوٹ سنن لگنے جھوٹ سنن لگنے جھوٹو جھوٹ چتا لیا۔ 9 بجے تو لگ گئے، نہیں سمجھ آئی؟ 9 بجے تو لگ گئے۔ یہ 9 بجے والی خبریں نا بڑا چسکا ہوتا ہے نا بندوں کو سننے کا، کیا خبریں سوائے جھوٹوں کی خبریں میں بھی سننا کئی باری، کیا خبریں، آج آ کے پتہ کیا آئے گا، آج آ کے 9 بجے کی خبروں میں کیا آئے گا؟ فردوس عاشق آوان نے یہ کہا ہے، کن نے کیا؟ فردوس عاشق آوان نے یہ کہا ہے، علامہ شیخ رشید نے یہ کہا ہے۔ کیا بات ہے، کیسے کیسے لوگ ہمارے وزیر بن گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات کو جلدی سو جائیں، جلدی، اور صبح تہجد کے ٹائم اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اب بھی اپنے آپ کو تہجد کی عادت ڈالیں۔ اگر اب بھی عادت نہ ڈالی تو پھر گرمیوں میں تو دیر راتیں ہی چھوٹی ہوتی ہیں، پھر کس نے اٹھنا ہے، پھر تو نیند ہی نہیں پوری ہوتی بھائی۔ اور بھائی کہتا ہے، میں نے ایک بھائی اپنے دوست سے کہا، یار کیوں نہیں تو اٹھتا، تو اتنا نیک بندہ ہے، تو تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، آج کل تو راتیں اتنی لمبی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی بس گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہی تو مجاہدہ ہے، یہی تو کوشش ہے، یہی تو نفس کو دبانا ہے، یہی تو نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اور اللہ قرآن میں اس جہاد کرنے والوں کی تعریف کتنی کرتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تتجافى جنوبهم، گرم بستر ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ یدعون ربہم، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، خوفا و طمعا، ایک تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے، اور دوسرا
اس کی رحمتوں کی امید ہے، اس کے فضل کی امید ہے، اس کے فضل و رحمت کی امید، اور عذاب کے ڈر سے یہ گرم بستر چھوڑ کے مصلی پہ آ جاتے ہیں اور آ کر یدعون ربہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے ٹائم وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ مالک کائنات قرآن میں ان کی تعریفیں کرتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کہ جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدوں اور قیام میں گزر جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا وَصَلُّوا النَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوں۔ چار کام آپ نے فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو ملایا کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، یہ چار کام کرو گے اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ میرے محترم بھائیو، رشتہ داری کو ملانے کا اللہ پاک کا ایک قرآن کی ایک آیت ہے، وہ کہیں رہ نہ جائے، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، میں ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، سورہ بقرہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، دوسرا سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، یہ کوئی اتنی بڑی نیکی کی بات نہیں ہے جس پر تم لڑائی کر رہے ہو کہ اس طرح منہ کرنا چاہیے، اس طرح منہ کرنا چاہیے، لیکن جو اصل نیکی کے کام ہیں ان کی طرف توجہ کرو۔ مالکہ وہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربی، اپنا پیسہ اپنے قریبیوں کو دے، علی حبہ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ پیسہ میں نہیں کہتا پیسہ قاضی ظہیر الدین بابر کو دو، مجھے چندہ دو، نہیں میں نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں پیسہ دو، اپنے بھائی کو دو، اپنے چچا زاد کو دو، اپنے ماموں زاد کو دو، جو ضرورت مند ہے، تمہارا پھپھی زاد بھائی، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کرو، اپنے بھائیوں کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کرو، ان کو اٹھانے کی کوشش کرو، ان کی ہیلپ کرو، ان کو کاروبار ڈال کے دو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیا پیسہ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ کس کو پیسہ دیا؟ ذوی القربی۔ آج میرا موضوع ہی ہے یار، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی بات تو میرے بھائیو، ذوی القربی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبیوں کو پیسہ دینا ہے۔ کس کو؟ بھائیوں کو پیسہ دینا ہے۔ اتنے کی کہندے نے رہن دے اسو صدقے تے زکاتاں باہر نے، گھر بھرا بھکھا ہے، ادھر ساتھ اپنی بہن اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ نام بنانے کے لیے، فوٹو کھنچوانے کے لیے، یہ فیس بک پر چڑھانے کے لیے، یہ واٹس ایپ پر لوگوں کو تصویریں شیئر کرنے کے لیے یہ لوگوں کو صدقے کر رہا ہے، زکاتیں کر رہا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں تیری صدقے تے زکاتاں دا، جے تیرا بھرا گھر بھکھا ہے، جے تیری بہن کے گھر میں دانے نہیں، کیا فائدہ؟ ابتدا تو اپنے گھر سے کرنی ہے۔
لو بھئی آخری بات ہے، میرے پاس 2 منٹ ہے، آپ کی بڑی مہربانی. ابھی تو میرا موضوع سچ بتاؤں تو آدھا ہوا ہے، ابھی آدھا میرا باقی تھا، لیکن آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. چوتھا سپارہ پہلی آیت ہے، پہلی آیت. آپ نے گھر میں جا کے بھی اس کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھ لینا ہے. ذرا میں آپ کو سنائے دیتا ہوں اور اس کی تشریح کیے دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اس کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہاری اپنی پسندیدہ ہو. پیٹی چو کپڑے کڈے نے اے کوئی نہیں پاؤندا، چلو پھر ہے نا او فلانے گھر پہنچا دیو. ہیں یہ جیکٹ جو ہے یہ تو پرانی ہو گئی ہے، اب میں نے نہیں لینی ہے، نیو برانڈ کی لینی ہے، ہیں یہ اس کو فلانے کو دے دو. اور جو خود کو پسند ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دو. آپ اس کو نہیں دے رہے، آپ اس کو نہ دیکھو بھائی، آپ یہ دیکھو کہ میں اس مالک کو دے رہا ہوں، میں اس مالک کی رضا کے لیے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. تو یا رسول اللہ آپ کو میرا باغ تو دیکھا ہے آپ نے، 1200 کھجوروں کا باغ ہے، 1200 کھجوروں کے درخت، 1200. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نیکی کو پاؤں، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، وہ میں باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میں کہاں دوں؟ آپ نے فرمایا ادھر ویکھے بھائی، میرے جمعے کیا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا اور کیا کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے فرمایا طلحہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں، اپنے ماموں زاد بھائیوں میں، اپنے پھپھی زاد بھائیوں میں، اپنے سکے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں اس باغ کو تقسیم کر دے. تقسیم کر کے طلحہ آ گئے. آپ نے فرمایا واللہ لکا اجران، ادھر دیکھو یار، واللہ لکا اجران، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ڈبل اجر دیا ہے، ایک اس کی راہ میں خرچ کرنے کا اور دوسرا رشتہ داری کو ملانے کا. دوسرا کس کا اجر ملا ہے؟ رشتہ داری کو ملانے کا. میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا موضوع تھا صلہ رحمی، رشتہ داری کو ملانا، بہنیں بھائیوں سے ملنا اور ان سے حسن سلوک کرنا، ان کو پیسہ دینا، ان کو سٹینڈ کرنا، ان کے لیے آسانیاں کرنا. وہ آپ کی بے عزتی کریں، وہ آپ کو کاٹنا چاہیں، وہ آپ کو محروم رکھنا چاہیں، وہ آپ پر ظلم کریں، آپ پھر بھی ان کے ساتھ کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو. آج کا یہ سبق ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.